العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. لفظ اللہ کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ جہاں امام بیضاوی نے لغت، نحو، صرف اور بلاغت کے اعتبار سے اس پر کلام کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وجود باری تعالیٰ پر فلاسفہ، متکلمین اسلام اور دلائل کی روشنی میں بحث کی گئی. اب یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے کا حصہ جس میں ہے الرحمن الرحیم، اسمان بنیا للمبالغة من رحم كالغضبان من غضب والعليم من علم. والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان، ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المباني التي تكون انفعالات. والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع وكبار وكبار، وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية. فعلى الأول قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن. وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا لأن النعم الأخروية كلها جسام، وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة. وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى لتقدم رحمة الدنيا، ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره، لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو مزيج رقة الجنسية أو الحب عن القلب.
ثم إنه كالواسطة في ذلك لأن ذات النعم ووجودها والقدرة على إيصالها والداعية الباعثة عليها والتمكن من الانتفاع بها والقوة التي بها يحصل الانتفاع إلى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها أحد غيره. لفظ رحمان پر بھی اور لفظ رحیم پر بھی مصنف تفصیل کے ساتھ کلام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے لفظ رحمان. لفظ رحمان کے سلسلے میں متعدد ابحاث ہے جس سے مصنف تعارف کر رہے ہیں. لفظ رحمان کے سلسلے میں صاحب روح المعانی اور امام راضی وغیرہ نے سب سے پہلی بحث یہ لکھی ہے کہ لفظ رحمان پر متعدد زاویوں سے بحث کی گئی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلا یہ کہ کیا لفظ رحمان عربی ہے یا عجمی. دوسری بحث یہ ہے کہ لفظ رحمان جامد ہے یا مشتق. تیسری بحث یہ ہے کہ لفظ رحمان یہ اسم علم ہے یا اسم صفت ہے. چوتھی بحث یہ ہے کہ لفظ رحمان کا معنی کیا اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے. تو سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ لفظ رحمان یہ عربی ہے یا عجمی. تو اس سلسلے میں امام ثعلب کا کہنا یہ ہے کہ لفظ رحمان یا عجمی. ان کا یہ ماننا ہے کہ رحمان یہ دراصل عبرانی زبان کے رحمان سے بنا ہے، خا کے ساتھ رحمان، اسی سے رحمان عربی زبان میں بنا ہے. مگر یہ صرف امام ثعلب کا نظریہ ہے اور ان کی رائے. جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ عربی ہے اور اس کے لفظ عربی ہونے میں کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے. اگر امام ثعلب نے اسے عجمی مانا ہے تو اس کی کوئی بنیاد نہیں، اس لیے کہ رحمان سے رحمان بننا نہ قاعدہ عربیہ کے اعتبار سے صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ حروف حلقی میں اس طریقے سے تبدیلی نہیں ہوا کرتی ہے اور نہ ہی عبرانی زبان میں ایسا کچھ ہوگا. لہذا اس بنا پر اس کو رحمان سے عجمی عبرانی سے رحمان ماننا بے بنیاد ہے. تو ثابت ہوا کہ یہ عربی لفظ ہے. اس کے بعد دوسری بحث یہ ہے کہ یہ علم ہے یا یہ صفت ہے. تو اس سلسلے میں تین طرح کے قول ہیں. قول اول یہ ہے کہ رحمان یہ علم ہے. قول ثانی یہ ہے کہ رحمان یہ صفت ہے. اور قول ثالث یہ ہے کہ یہ کبھی عالم بھی ہوتا ہے اور کبھی بطور صفت کے بھی مستعمل ہے. پہلے قول کے اعتبار سے کہ لفظ رحمان یہ عالم ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ لفظ رحمان اس کا استعمال اللہ کے اسم ذات کے طور پر قرآن کریم نے بعض مقامات پر استعمال کیا ہے. جیسے سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے الرحمن علم القرآن. اگر یہ علم نہ ہوتا، صفت ہوتا، تو الرحمن سے اس طرح سے اس کو صفت موصوف سے کاٹ کر صرف صفت کے طور پر استعمال نہ کیا جاتا، اس لیے کہ صرف صفت کو بغیر موصوف کے ذکر کرنا عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے. لہذا اس بنا پر معلوم ہو رہا ہے کہ الرحمن یہ اسم ذات ہے اور یہ علم ہے.
اسی طریقے سے قرآن میں ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ یعنی رحمان عرش پر مستوی ہوا، تو وہاں پر بھی رحمان کو بغیر موصوف کے لایا گیا ہے۔ اگر یہ صفت ہوتا تو اللہ الرحمن علی العرش استوى ہوتا، جبکہ الرحمن علی العرش استوى لایا گیا ہے۔ لہذا ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس کو علم مانا جانا چاہیے۔ البتہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ صفت ہے، لفظ رحمان یہ کیا ہے؟ صفت ہے، اس لیے کہ یہ صفت ہی کے طور پر استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں۔ 50 سے زائد مرتبہ اس کا قرآن میں استعمال ہوا ہے، جن میں مشکل سے 2 یا 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر الرحمن کو منفرداً بغیر موصوف کے لایا گیا ہے، ورنہ 53 مقامات میں سے تقریباً 50 سے 51 مقامات پر اس کا استعمال صفت کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا صفت ہونا یہی صحیح ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہو کہ پھر اسے بغیر موصوف کے کیسے ذکر کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ رحمان یہ اگرچہ صفت ہے مگر ایسی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر بولی نہیں جاتی، لہذا اس بنا پر اس میں صفت جو عام صفتیں ہوتی ہے اس کے مقابلے میں قدر تخصیص ہے۔ جب یہ قدر تخصیص ہے تو اس کو علم تو نہیں بناتا ہے مگر علم کے قریب قریب پہنچا دیتا ہے، لہذا اس کا استعمال بغیر موصوف کے بھی درست ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ صفت خاصہ ہو جاتی ہے۔ لہذا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو صفت ہی مانا جاوے۔ اسی لیے ان لوگوں کے یہاں پر یہ مسئلہ کی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ الرحمن قرآن کریم نے معرف باللام یہ اللہ کی ذات کے لیے استعمال کیا ہے، لہذا الرحمن کا معرف باللام یہ صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ معرف باللام الرحمن کا استعمال شرعی اعتبار سے اور عرف عرب کے اعتبار سے بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ ہاں اگر معرف باللام نہیں ہے تو اس کا استعمال اللہ کے علاوہ کے لیے بھی اہل عرب کے یہاں پر ہوا کرتا تھا، جیسے اللہ کے علاوہ ان کے یہاں پر مسلمہ ابن حبیب الکذاب کو کہا جاتا تھا رحمان الیمامہ، لیکن اسے الرحمن للیمامہ نہیں کہتے تھے، رحمان الیمامہ کہتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معرف باللام یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے عرف عرب کے اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی۔ تو اس وجہ سے اس کا استعمال اگر کہیں پر قرآن کریم نے اکا دکا مقامات پر بغیر موصوف کے بھی کر دیا ہے تو اس سے کسی طرح کے قاعدے کے اعتبار سے کوئی خرابی لازم آتی نہیں ہے، لہذا الرحمن کو صفت مانا جاوے۔ صفت نہ ماننے کی صورت میں دوسری بہت ساری خرابیاں اس کی کیا ہوتی ہے؟ لازم آتی ہے کہ پھر وہ 50 مقامات پر جہاں پر اس کو موصوف بنا کر صفت بنا کر لایا گیا وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہاں پر مسئلہ یہ آئے گا کہ اس کو یا تو بدل بنانا پڑے گا، بدل الکل بنائیں گے اس کو، لیکن جب بدل بنائیں گے تو پھر ایک مسئلہ خرابی لازم آئے گی کہ بدل الکل مانو یا عطف بیان مانو، دونوں صورتوں میں دو میں سے کسی ایک کا غیر معروف ہونا لازم آتا ہے، جبکہ اللہ کے لیے اللہ کا نام اعرف المعارف ہے تو اس کے لیے بدل بنانا بھی درست معلوم ہوتا نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر فرما رہے ہیں کہ رحمان کو صفت بنانا اسی میں عافیت ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی لازم آتی نہیں۔ اس کے بعد تیسری بحث رحمان کے سلسلے میں یہ ہے کہ رحمان یہ اگر یہ مشتق ہے یا جامد، یہ مشتق ہے یا جامد، تو اس کے سلسلے میں جمہور کا قول اور امام سیبویہ کا قول یہ ہے کہ لفظ رحمان یہ مشتق ہے رحیمن سے، جیسا کہ ہمارے مصنف بھی اس کو بیان کریں گے آگے۔ اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جیسے اللہ کا نام اللہ کے لیے خاص ہے اور وہ کسی سے مشتق نہیں، ایسے ہی رحمان یہ بھی کسی سے مشتق نہیں، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔
تو اس صورت میں ان کے مسلک کے مطابق یہ مشتق نہیں ہوگا بلکہ اس صورت میں یہ جامد ہو جائے گا. البتہ اس قول کو جمہور نے پسند کیا نہیں ہے، نہ جمہور لغویین نے پسند کیا ہے، نہ جمہور مفسرین نے پسند کیا ہے، اور نہ ہی قرآن کریم کے اوپر اعراب کے اعتبار سے اور نحو و صرف کے اعتبار سے کام کرنے والوں نے پسند کیا ہے. تمام لوگوں نے اس کی تردید کی ہے اور کہا کہ ہاں مخواہ اس کو جامد ماننے کی کوئی صورت سمجھ میں آتی نہیں ہے. لہذا اس بنا پر صحیح یہی ہے کہ اسے کیا مانا جاوے؟ مشتق مانا جاوے. پھر اس کے بعد ایک اور بحث یہ کرتے ہیں رحمان کے سلسلے میں کہ رحمان منصرف ہے یا غیر منصرف. بعض حضرات نے اس کو غیر منصرف قرار دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں الف نون زائدتان ہے، اور جب الف نون زائدتان ہے تو اس کا مؤنث یہ فعلانتن کے وزن پر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا مؤنث بھی فعلانتن کے وزن پر نہیں آتا ہے. لہذا اس بنا پر اس کو کیا پڑھا جاوے؟ غیر منصرف پڑھا جاوے. لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ یہ منصرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمہور کا کہنا یہ ہے کہ اس پر جر بھی داخل ہوتا ہے، اس پر الف لام بھی داخل ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. تو جب اس کا استعمال قرآن کریم میں معرف باللام بھی ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی ہوا ہے، اور اس پر جر کو بھی داخل کیا گیا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے؟ اگر غیر منصرف ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا پڑتا، جبکہ رحمان الرحیم نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ رحمان الرحیم پڑھا جاتا ہے. لہذا اس کو غیر منصرف قرار دینا یہ درست نہیں ہے. پھر سوال پیدا ہو کہ اس کی مؤنث رحمانتن نہیں آتی ہے، تو اس کی مؤنث کے رحمانتن کے نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف کیوں؟ اس لیے کہ الف نون زائدتان کا مطلق طور پر رحمانتن کے وزن پر اس کی مؤنث کا نہ آنا یہ صرف سبب بننے کے لیے کافی نہیں. اس لیے کہ اس میں کسی علم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ علم نہیں بنتا ہے جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے. لہذا اس بنا پر اس کو ہاں بخواہ اس کو غیر منصرف بنانا صحیح نہیں ہے. جمہور کا کہنا یہی ہے کہ اسے منصرف مانا جائے. پھر اس کے بعد پانچویں بحث اس میں یہ آتی ہے کہ لفظ رحمان یہ صفت مشبہ ہے یا صیغہ مبالغہ ہے. تو اس سلسلے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ مبالغہ ہے، صیغہ مبالغہ ہے. اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہے تو صفت مشبہ مگر معنی مبالغہ کو متضمن ہے. یہ ہے تو صفت مشبہ مگر معنی مبالغہ کو متضمن ہے. بہرحال اب ایسی ہی بہت ساری چیزوں سے مصنف آگے بحث کر رہے ہیں. اور رحمان الرحیم اسمان بنیا للمبالغتی من رحیم، یہ دونوں کے دونوں اسم ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے اس کو اسمانی کہا، وصفانی نہیں کہا. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ مصنف کا رجحان اس جانب ہے کہ یہ اسم ہے دونوں کے دونوں، وصف نہیں؟ تو شیخ زادہ وغیرہ جو اس کے محشی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اسم عربی زبان میں اس کا استعمال اسم ذات کے لیے، اسم علم کے لیے بھی ہوتا ہے اور اسم وصف کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر اسم کو استعمال کیا ہے، یہ اسم یہ علم کے مقابلے میں نہیں استعمال کیا مصنف نے، بلکہ اسم کو فعل اور حرف کے مقابلے والا اسم استعمال کیا ہے. اس صورت میں اس کو صفت کے لیے استعمال کرنا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. لہذا اسمان سے مراد اسمان وصفانی کہ ایسے دو اسم ہیں جو وصف بن سکتے ہیں. بنیاد المبالغتی مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ مبالغہ کے لیے وضع کیے گئے. بنیاد المبالغتی وضع کے لیے، مبالغے کے لیے اسے بنایا گیا. اس سے مصنف کا رجحان اس جانب ہے کہ یہ دونوں کے دونوں رحمان یا رحیم یہ دونوں مشتق ہے رحیمن سے. گویا کہ جو لوگ اس کے جامد ہونے کے قائل ہے مصنف اس کی تردید کر رہے ایک طرح سے. تو فرماتے ہیں بنیاد المبالغتی
یہ مبالغہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں من رحم، رحیمہ سے. اس کی نظیر کیا ہے عربی زبان میں؟ کہا کالغضبان من غضب والعلیم من علم. کہا جیسے غضبان غضب سے، اسی طریقے سے علیم فعیل اور رحیم کی وزن پر علم سے. تو کہا کہ جیسے غضبان یہ غضب سے بنا ہے یا غضب سے بنا ہے. مصنف نے یہاں پر بالقصد غضب لائے، غضب یا غضب دونوں مذہب پڑھتے ہیں اس کا. اس لیے مصنف یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ باب سمیعہ سے مبالغے کے لیے فعلان اور فعیل کے وزن پر صیغے نہیں آتے ہیں. مصنف اس کی تردید کر رہے ہیں. اسی لیے مصنف نے غضب بھی باب سمیعہ والا لائے اور علیم یعلم بھی باب سمیعہ والا لائے اور رحیم یرحم بھی باب سمیعہ سے. تو تینوں باب سمیعہ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر باب سمیعہ سے ہو، اس لیے کہ بات کا کہنا یہ ہے کہ اگر باب کرومہ سے ہو تو ہی اس کا مبالغے کا صیغہ بنتا ہے اور باب سمیعہ سے مبالغے کا صیغہ نہیں بنتا ہے. تو مصنف ان تینوں کو اس سے لا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جیسے علیمہ سے علیمن بن سکتا ہے، غضیبہ سے غضبان بن سکتا ہے، اسی طریقے سے رحیم سے رحمان کا بننا درست ہے. لہذا یہ کہنا کہ سمیعہ کے باب سے مبالغے کے لیے صیغے نہیں بنائے جا سکتے ہیں لغت عرب اور استعمال عرب کے اعتبار سے درست نہیں ہے. اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے غضبان من غضب والعلیم من علم کو لائے ہیں. والرحمت فی اللغت رقۃ القلب وانعطاف يقتضي التفضل والاحسان ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها. اب یہاں سے ایک کلامی بحث چھیڑ رہے ہیں مصنف جس کا تعلق علم کلام سے کہہ سکتے ہیں آپ. وہ بحث کیا ہے؟ سب سے پہلے مصنف فرماتے ہیں کہ الرحمت فی اللغت، کہ جب اس کو رحیمن سے مانا تو رحیمن یہ رحمتن سے بنا ہے اور رحمتن کے معنی لغت میں رقۃ القلب، قلب کا نرم ہونا. اب رحیم یعنی رحمت یہ نتیجہ ہے رقت قلب کا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمتن سے اگر اس کو اسی طرح سے مانا جاوے کہ رقت قلب کے نتیجے میں رحمت انسان یا حیوان میں وجود میں آتی ہے کہ انسان کا دل کسی پر پگھل جاتا ہے، انسان کا دل کسی پر نرم ہو جاتا ہے اور اس نرمی کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگ جاتا ہے. تو پھر خرابی لازم آتی ہے کہ اگر رقۃ القلب مانا جاوے اور اللہ کے لیے بھی اسے مانا جاوے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رقۃ القلب کا یہ وصف کیا اللہ کے ساتھ بھی لاگو ہوگا؟ اگر اللہ کے ساتھ اسے لاگو مانا جاوے تو رقۃ القلب یہ جسدیت اور جسم کو لازم ہوتا ہے. اس لیے کہ رقۃ القلب اس وقت ہوگا جبکہ قلب ہوگا اور قلب اس وقت ہوگا جبکہ جسم ہوگا اور جب جسم ہوگا تو اللہ کے لیے بھی جسم لازم آئے گا. تو اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو مصنف پہلے رقۃ القلب کو سمجھا رہے ہیں کہ رقۃ القلب رحمت کہتے ہیں قلب کے نرم ہونے کو، یعنی رحمت کا آغاز ہوتا ہے جب انسان کا دل کسی چیز پر نرم ہو جاتا ہے تو انسان مہربانی پر آمدہ ہو جاتا ہے. وہ انعطاف اور ایسا اور ایسی محبت اور ایسی نرمی یقتضی التفضل والاحسان، رحمتی کا معنی بیان کر رہے ہیں، جو تفضل اور احسان کی متقاضی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ جس سے انسان جس کے بارے میں دل نرم ہوتا ہے اس پر فضل اور احسان کرنا چاہتا ہے. جیسے ہی دل نرم ہوتا ہے وہ فوراً اپنے سامنے والے پر جس کے لیے دل نرم ہوا ہے اس
اس کے ساتھ فضل کرتا ہے، اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے. کہا اسی لیے وَمِنْهُ الرَّحِمُ، بچہ دانی کو بھی رحیمن کہا جاتا ہے. بچہ دانی کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ رحیمن. یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ دانی ہوتی ہے، جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، کہا اسے بھی رحیمن. لیکن اِقَافِهَا عَلَى مَا فِيهَا، ماں کے اس کے ساتھ مہربان، اس کے پیٹ میں، اس کے رحم میں جو کچھ ہے بچہ دانی میں، اس پر مہربانی کی وجہ سے، کہ جب بچہ پیٹ میں آ جاتا ہے اور اسے محسوس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس بچے کو پیدا کرنے کے لیے اس کے رحم میں استقرار سے لے کر اس کے پیدا ہونے تک، اور پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ گویا کہ بچہ ایسی تھیلی میں اور ایسی بچہ دانی میں پرورش پاتا ہے جہاں پر اس کی ماں نے اس کے ساتھ رأفت کا معاملہ کیا ہوا ہوتا ہے. اسی مناسبت سے اسے بھی رحیمن کہا جاتا ہے. جیسے زید عدل، زید سراپا عدل ہے، ایسے ہی رحیمن کیا مطلب کہ بچہ دانی یہ سراپا رحمت بن جاتی ہے اس کے لیے. اگر وہ اس کے ساتھ اس طرح سے رحمت کا سلوک نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے دنیا میں پیدا ہونا کیا ہو جاوے، مشکل ہو جاوے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ماں کو اس کا خیال نہ رہے، اس کا دل اس کے لیے نرم نہ ہو، تو وہ یہ سوچنے لگے گی کہ اس کو پیدا کرنے کے لیے 9 مہینے تو اس کو پیٹ میں لے کر گھومنا پڑے گا، پھر اس کے بعد یہ پیدا ہوگا. اب جب یہ پیدا ہوگا تو اس وقت مشقت آئے گی کہ جب مریم جیسی عورت یہ کہہ سکتی ہے یا لیتنی کنت نسیا منسیا، ہائی کاش کہ میں درد زہ سے پہلے ہی اس دنیا سے بھلا دی گئی ہوتی، مر گئی ہوتی، تو کتنی تکلیف ہوتی. کہا اتنی تکلیف میں کہاں برداشت کروں گی، تو وہ رحم کو گرا دیتی. مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ بچہ بچپن سے اپنے ماں باپ کی مہربانی پر پلتا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد اللہ کی مہربانی تو پہلے سے شامل ہوتی ہے، مگر بڑا ہونے کے بعد اللہ کی مہربانی مزید اس کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. لأن زیادت البناء تدل على زیادت المعنى، اس لیے کہ زیادت البناء، کثرت بنا یعنی کثرت حروف، یہاں پر زیادت البناء سے کثرت حروف مراد ہے. تدل علی زیادت المعنی، یہ معنی کی زیادتی پر دلالت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ایک تو آپ کو ہو کہ راحمن، اس میں فاعل بنا دو رحیمن سے، اس کے معنی رحم کرنے والا، اسی سے آپ بناؤ رحمان. تو رحیمن میں کتنے ہیں؟ راحمن 4، اور رحمان میں کتنے ہو گئے؟ 5. رحمان. تو کہا کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، کہ زیادتی یہ حروف، یہ زیادتی یہ معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے. لہذا بسم اللہ الرحمین لا کر اللہ نے بسم اللہ الرحمن کو استعمال کیا، اس لیے کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو نہ دنیا وجود میں آتی، اور نہ دنیا کا یہ نظام چلتا، اور نہ دنیا کے اندر میں انسان کے لیے جینا آسان ہوتا. یہ اللہ کی رحمانیت ہے جو ہر چیز کو مشتمل ہے، ہر چیز میں شامل ہے. جیسے اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے ساتھ کتنی مہربانی کا معاملہ کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ چکی ہوتی ہے نا، اس میں دانا پیسا جاتا ہے، اس میں جب دانا پیستے ہیں تو چکی آواز کرتی ہے. ارے بھائی چکی آواز کرتی ہے نا. وہ جوس مشین ہوتا ہے جس کے اندر میں جوس بنایا جاتا ہے، جب وہ پیستا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ آواز کرتا ہے. اگر اللہ
پر انسان کے اسٹمک کو چھوڑ دیتا, انسان کے معدے کو چھوڑ دیتا. تو ہضم ہوتے وقت اگر زیادہ نہیں اتنا ہی آواز آتا تو انسان کیا کر سکتا تھا؟ انسان کے لیے کتنی پریشانی. 5 لوگ بیٹھ کر اگر کھاتے اور سب کا معدہ آواز کرنے لگتا جیسے چکی آواز کرتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوتی. اور اگر 1000 بیٹھ کر کھاتے اور سب کی چکیاں آواز کرنا کیا کر دیتی, شروع کر دیتی, تو سوائے چکی کے آواز کے اور کچھ بھی سنائی دیتا نہیں. نہ حافظ سمجھ کی آواز آتی, نہ دوسری کوئی آواز آتی, بلکہ انسان اسی آواز سے پریشان ہو جاتا. انسان اسی آواز سے کیا ہو جاتا, پریشان. لیکن اللہ نے اس کو سائلنٹ بنا دیا. اللہ نے کیسا بنایا اس کو؟ سائلنٹ, آواز نہیں کرتی, چپ چاپ کام کرتی. کیسے کام کرتی ہے؟ چپ چاپ. تو یہ ہے رحمانیت. یہ رحمانیت کی ایک چھوٹی سی مثال. ورنہ تو انسان کے دل و دماغ کے اندر میں اتنی چیزیں ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اب جیسے کمپیوٹر چلتا ہے, آواز آتی ہے نا, آواز آتی ہے, کس نے بولا نہیں آتی ہے؟ ایک اکیلا کمپیوٹر ہو اور سب بند کر دو, آپ دیکھو اس کی آواز آئے گی. اگر اتنی آواز انسان کا دماغ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے جتنی آواز کمپیوٹر نکالتا ہے, تو کیا آپ کے لیے سبق کا سننا ممکن ہوتا؟ اس لیے کہ اتنے سارے کمپیوٹر اگر ایک ساتھ بیٹھ کر یہاں پر سارے کے سارے دماغ آواز کرنا کیا کر دیتے, شروع کر دیتے, تو ظاہر سی بات ہے میرے لیے بولنا بیکار ہوتا اور آپ کے لیے یہاں پر بیٹھنا کیا ہوتا, مشکل ہے. تو یہ سب ہے رحمانیت کہ اللہ نے پورا پلان بنایا ہے. کیسے بنایا ہے؟ اپنی رحمانیت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اپنی رحمانیت کے ساتھ. کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی رحمانیت ٹپک رہی ہے. تو فرمایا کہ وہ اسماء اللہ تعالی. اب یہ جواب دے رہے ہیں علم کلام کے اعتبار سے کہ اگر رقت قلب کے معنی لغوی کو اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک, جب وہ جسم اور جسد سے منزہ اور مبرہ ہے, تو رقت القلب والی اس کیفیت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا صحیح ہوگا نہیں. تو اس کا جواب دے رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ وہ اسماء اللہ تعالی, اور اللہ کے اسماء انما تؤخذ باعتبار الغایات التي هي افعال دون المبادئ التي تكون انفعالات. کہ اللہ کے نام انما تؤخذ باعتبار الغایات, اس کے ساتھ جو صفتیں لگائی جاتی ہے ان تمام کے تمام صفات میں اس کے معنی غائی کا اعتبار ہوتا ہے. اس کے معنی غائی کا اعتبار ہوتا ہے. کیا مطلب اس کے معنی غائی کا اعتبار ہوتا ہے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رقت القلب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رقت القلب کا نتیجہ مہربانی. کہا جب کسی صفت کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاوے, جیسے رحمان کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاوے, تو یہ نہیں سوچا جائے گا کہ رقت القلب ہوا اس لیے اللہ مہربان ہوا, نہیں, بلکہ اللہ رب العزت بلا رقت قلب کے اپنی مخلوق پر مہربان ہو گیا. اللہ رب العزت بلا رقت قلب کے اپنی مخلوق پر مہربان ہو گیا. اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے اگر عقل سلیم ہو تو. کیا کہ اللہ کے لیے مہربانی کے اس معنی کو تسلیم کرنے کے لیے رقت القلب کی کیوں ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ رقت القلب اس وقت پایا جاتا ہے جبکہ جس پر رحم کیا جاوے وہ سامنے موجود ہو. وہ سامنے کیا ہو؟ موجود ہو. وہ سامنے موجود ہو تو آدمی اس کے اوپر رحم کرتا ہے نا. تو اس کا دل اس کو دیکھ کر, اس کی حالت کو, اس کی کیفیت کو دیکھ کر کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے. اور جب نرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ مہربانی کرتا ہے. یہ چیز اللہ کے ساتھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کائنات کو اس کے سامنے نہیں تھی, اس سے پہلے ہی اپنی مہربانی سے بنایا. ارے سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے کائنات
جیسے ابھی 1-2 دن پہلے اخبار میں ایک واقعہ ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ سامنے ہو تو رحم آوے. تو کیا واقعہ ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کی سوپاری دے دی ایک آدمی کو. دنیا کہاں پہنچ رہی ہے؟ کیا کہا کہ میری بیوی کو مار ڈال، میں تیرے کو 10 لاکھ روپے دوں. میری بیوی کو کیا کر مار ڈال، میں تجھے 10 لاکھ روپے دوں. کیوں؟ تو کہا اس کا انشورنس بینک میں تھا، وہ 50-60 لاکھ روپے ہو گئے تھے. تو وہ سوچ رہا تھا کہ یہ مر جاوے تو وہ انشورنس مجھے مل جاوے، یہ مر جاوے تو اس کا انشورنس کسے مل جاوے. اب اس نے سوپاری دے دی. وہ شخص مارنے کے لیے انتظار کرتا رہا کہ کوئی موقع ملے کہ اس لڑکی کو میں مار دوں، اس کی بیوی کو، اور میں اس کے پاس سے 10 لاکھ روپے کیا کر لوں، وصول کر لوں. کہیں کوئی موقع اس کو ملا نہیں. تو ایک دن وہ مارنے کے لیے سیدھا گھر میں گھس گیا. اور جب وہ گھر میں گھسا تو دیکھا کہ وہ عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو 8 دونوں کو مارنے کا حکم دی، سوپاری دی تھی اس نے. بچہ تھا چھوٹا سا، 1 سال سے بھی کم عمر کا، اس کو بھی اور اس کی ماں کو بھی. تو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. تو اس کو رحم آ گیا. اس کو کیا گیا؟ انسان بھاؤ. اس نے دیکھا کہ کتنے پیار سے بچے کو دودھ پلا رہی، میں ان دونوں کو مار دوں. اس کے دل نے رقۃ القلبی، اس کا قلب کیا ہو گیا؟ نرم ہو گیا. اس نے اس سے کہا کہ میں تجھے مارنے کے لیے آیا تھا لیکن میں نہیں ماروں. کہا بھائی کیوں مارنے کے لیے آیا؟ کہا تیرے شوہر نے مجھے کہا کہ 10 لاکھ روپے دوں اور دونوں کو مار ڈالا. کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس نے اس کے جتنی اس سے بات ہوئی تھی وہ سارا اس کو سنا دیا. کہا دیکھ یہ میں نے اس کے ساتھ بات کی اور یہ اس کی آواز کو پہچانتی ہے. اس نے کہا برابر. بہرحال اس کے بعد جو ہوا میں یہاں پر صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو رحم کب آیا؟ جب اس نے اس عورت کو اپنے بچے کو گود میں لیا ہوا دیکھا. جب دیکھا اس نے اذا شاہد الطفل فی حجرہ رق قلبہ، تو اس کا دل کیا ہوا؟ نرم ہوا. جب اس کا دل نرم ہوا تو منع عن قتلہ، تو وہ اس کے قتل سے کیا آ گیا؟ باز آ گیا، اس کو مارا نہیں. تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آدمی کو مہربانی مخلوق کو کب آتی ہے؟ جب وہ کوئی ایسا سین دیکھ لے، کوئی ایسی چیز دیکھ لے تو اس پر مہربان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تو کائنات کو اپنی رحمت سے پیدا کیا اس نے، تو اس کے سامنے وہ تھی نہیں کہ اسے رحم کرنے کے لیے رقت قلب کی ضرورت تھی. لہذا اس کا معنی غائب بغیر رقت قلب کے اس کے ساتھ منسلک ہوگا. بغیر رقت قلب کے اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ منسلک ہو جائے گا. کہ اللہ رب العزت نے کائنات پر اور انسان پر رحم کر کر ان کو پیدا کیا ہے بغیر رقت قلب کے. کا ایسے ہی ساری کے ساری صفتیں، جیسے علم انسان کو کسی چیز کے دیکھنے سے، کسی چیز کے سننے سے حاصل ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت کا علم ایسا نہیں ہے. اس کے علم میں سب کچھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے علم کو بھی مخلوق اور انسان کے علم کی طرح مانے تو پھر اللہ کے لیے حواس خمسہ کو ماننا لازم آئے گا، اور اگر حواس خمسہ کو مانے تو اللہ کے لیے جسم ماننا لازم آئے گا. اب پھر انسان کو سوال پیدا ہو کہ اللہ رب العزت کو جسم نہیں ہے تو اللہ کیسا ہے؟ کہا کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اس کے لیے تو یہ ہے کہ انسان نیکی کرے، اچھے اعمال کرے، اور جب جنت میں اللہ اپنا مشاہدہ کروائے گا، جیسا کہ کل جمعہ کے خطبے کے اندر میں پڑھا گیا کہ جب مخلوق اللہ رب العزت کو مسلمان دیکھیں گے، جب اللہ اپنے پردوں کو ہٹائے گا تو اس کو دیکھ کر وہ ایسے دنگ رہ جائیں گے کہ سب کچھ بھول جائیں گے. کہا کہ اگر اللہ رب العزت انہیں طاقت اور قوت نہ دیتا تو اس کی تجلی سے وہ سب جل کر بھول جاتے، مگر اللہ انہیں ویسی طاقت دے دے گا کہ وہ اسے برداشت کرنے پر کیا ہو جائیں گے؟ قادر ہو جائیں گے. تو وہ اسے دیکھیں گے. لہذا اللہ کا جسم نہیں ہے پھر وہ کیسا ہے؟ کہا اس پر غور کرنا ہمارے علماء نے اس سے منع کیا ہے کہ اس پر انسان کو غور بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں جب یہ اتنا بڑا نظام چل رہا ہے اور عقل یہ تقاضا کر رہی ہے کہ کوئی ہے جو اسے چلانے والا ہے، تو کہاں اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، اللہ کی ذات میں غور مت کرو. اللہ کی نشانیوں پر غور. کیوں؟
من تدبر فی ذاتہ ضل ومن تدبر فی خلقہ فاز. جو اللہ کی ذات میں غور کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ معتزلہ اور یہ سارے لوگ گمراہ ہوئے. اور جو اللہ رب العزت کی مخلوق میں غور کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ اتنی حیرت انگیز مخلوق، اللہ کی عظمت اور محبت آتی ہے اور وہ اللہ کی طرف کیا ہو جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے.